بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. محترم حاضرین، غزوہ احد میں جو حادثات واقعات پیش آئے، پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری، پھر اس کے بعد مشرکین کے ہاتھ میں جنگ کی ایک طریقے سے کمان اور ڈور آ گئی، یہ تذکرہ ہو رہا تھا. اس درمیان اخیر کے حصے میں جبکہ مسلمان شکستہ ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، اور مشرکین کی جانب سے مسلسل بار بار اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نشانہ بنایا جائے. ہر کوئی ان میں کا شہسوار اس کوشش میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، شہید کر دے. اس سلسلے کی آخری کڑی کا میں نے تذکرہ کیا کہ ابی بن خلف نے قتل کے ارادے سے اپنے آپ کو جب پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا تیر مارا اور وہ لڑھک کر گر گیا، اور راستے میں واپسی کے وقت انتہائی شدید درد کے ساتھ وہ واصل جہنم ہوا. یہ جو مناظر ہم کھینچ رہے ہیں اس میں ترتیب میں کہیں فرق لگ سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ میں کافی لوگ ہیں، ایک طرف 3000، ایک طرف 700، مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہو رہے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ہمیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ بیان کیا گیا، اس کے بعد مقابلے کا ذکر ہو رہا ہے. ایک طرف مسلمانوں کے گھیراؤ کا معاملہ ہوا، دوسری طرف کچھ مسلمان مقابلہ آرائی کر رہے ہیں، تیسری طرف کوئی اور منظر ہے. تو اس طرح مناظر کا فرق ہو سکتا ہے. اب اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھیرے جا رہے تھے اور مشرکین پھر سے کوشش کر رہے تھے کہ اپنا جماوڑا اکٹھا کر کے کسی طریقے سے خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا جائے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ اونچائی کی طرف کیمپ میں جانا چاہ رہے تھے. اس سلسلے میں وہاں ایک گڑھا تھا، آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، ڈبل زیرہ پہن رکھی تھی، دوہری زیرہ، تو آپ اونچائی پر چڑھ نہیں پا رہے تھے. یہاں پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بار بار ذکر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ احد کا دن تو کل کا کل طلحہ کا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وار روک رہے تھے. خود 35 سے 39 زخموں سے چور تھے، لیکن جھک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاندھے پر بیٹھے اور آپ کھڑے ہو گئے. اس طریقے سے آپ کو انہوں نے اوپر چڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی. یہ کیمپ کی طرف آپ جا رہے ہیں اور صحابہ کو بھی لے جا رہے ہیں. یہاں بھی اس مرحلے میں بھی جب مسلمان گھر گئے ہیں اور چاروں طرف سے مشرکوں کی یلغار ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ منتشر ہو چکے تھے اور بعض آپس میں گتھ گئے تھے، اور مختلف گروہ ادھر ادھر، یعنی صف ٹوٹ چکی تھی. یہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا. ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری کوئی فوج ہوتی یا یہ کنڈیشن عام حالات میں جنگوں میں کسی فوج کی ہو جاتی تو وہ تھوڑی ہی دیر میں شکست سے دوچار ہو جاتی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں پر حملہ ہوا، بکھرے، کچھ لوگوں کے حوصلے پست ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ مبارک خون آلود ہوا، گڑھے میں گر گئے، سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جانبازی، ذہانت، دانشوری، بلکہ احد کے اس پورے مرحلے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ سپہ سالارانہ صلاحیت اور کھل کر آتی ہے۔ دنیا اس سے بھی حیرت میں پڑتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میدان چھوڑا، نہ صحابہ کرام کو بے یار و مددگار ہونے دیا، بلکہ آپ نے اس معاملے میں، اس مرحلے میں بھی تدابیر ایسی اختیار کی کہ بتدریج صحابہ کرام جو زندہ ہیں وہ قریب آتے جائیں، اکٹھا ہوں، پھر سے صف بندی ہو، کیمپ میں محفوظ ہو جائیں، اور مسلمانوں کا کم سے کم جانی اور مالی نقصان ہو۔ اور بہت کم ہوا، 70 لوگوں کا شہید ہونا۔ ہاں، اگرچہ ایک بڑی تعداد ہے، مگر صورتحال میں جب آپ غور کریں گے تو جس طریقے کی کنڈیشن بن گئی تھی اس میں یہ تعداد کم ہے، اور اس میں اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور دانشوری، اور آپ کی انتہائی زبردست قائدانہ صلاحیت، اور خود صحابہ کرام کی بھی دلیری بھی اس میں ایمانی قوت بھی شامل ہے۔ مشرکین نے آخری حملے کے طور پر گھاٹی کے اندر اپنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت گاہ میں، کیمپ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے آخری کوشش کی۔ اس ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جا پائیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اور ان کے ایک گروہ نے اس طرح سے مقابلہ اور ان کا دفاع کیا کہ انہیں مجبور ہونا پڑا۔ یہ شروع میں ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مورچہ سنبھالا تھا، جو جگہ منتخب کی تھی، مشرکین کے آنے کے بعد وہ جنگی اعتبار سے اور مرحلے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت ہی موزوں تھی۔ یہ اونچا ہونا دشمن کے لیے اس کا تعاقب اور گرفتار کرنے میں سہولت ہے، اور دشمن کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف حملہ کرنا، تعاقب کرنا، گھیراؤ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا یہ فیصلہ گویا اس وقت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ مشرکین کوشش کر کے بھی مسلمانوں کے کیمپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں نیچے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ تیسری بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر وہی تیر اس سے جا کے مشرک کے بدن سے نکال کے وہی تیر پھر لیا، پھر مارا، دوسرا ڈھیر ہو گیا، پھر تیسرا لیا، تیسرا ڈھیر ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پیچھے کے مشرکین کے اندر خوف پیدا ہوا، اور وہ اپنے ارادے سے باز آتے ہوئے جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت سعد نے یہ تیر اپنے پاس سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، میں نے اس کا استعمال کیا، اور یہ تیر مبارک ثابت ہوا، اس لیے اپنے پاس رکھا اور آخر تک ان کے پاس اور پھر ان کی اولاد کے پاس رہا۔ اس درمیان جب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ میں چلے گئے، مشرکین کا ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو ان کے حوصلے کم ہوئے، واپس میدان احد میں آئے، اور جو مسلمان شہید ہو چکے تھے ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کیا۔ ان کے اعضاء، ہاتھ، کان اور مختلف اعضاء کاٹنے لگے، اور اسی میں حضرت عبداللہ بن جہش کا جو میں نے تذکرہ اس سے پہلے کیا تھا کہ دعا کی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے بدن کاٹے جائیں، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھوں، اور تو پوچھے کہ تیرے ہاتھ، کان، پیر کیوں کاٹے گئے، تو میں ہر ایک کے جواب میں کہوں کہ تیرے راستے میں، تیری خاطر، تیرے دین کے لیے۔ یہ وہ بھی اس میں شامل تھے جن کا مسئلہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسئلہ ہوا تھا، یہ تو طے ہے، اور عام طور سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، روایتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ اعتراض اس پہ نقد بھی کرتے ہیں کہ ہند بن عتبہ نے، ابو سفیان کی بیوی نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، نگلنے کی کوشش کی، نگل نہیں سکی۔ اس میں پھر اس کے بعد آخری وقت میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے۔ یہ رحیق المختوم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ انگیز جذبہ رکھتے تھے۔ لڑنے کے لیے ہر وقت، آخری وقت تک، یہ جو مرحلہ ہے یہ آخر ہے میدان جنگ میں۔ ایک طریقے سے اب لوگ ہٹ چکے ہیں، مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ پہ گئے ہیں، کہیں کوئی مقابلے کے کچھ افراد موجود ہیں۔ اسی ضمن میں دیکھیے کہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں سے تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، تو رک گیا۔
پھر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے۔ ایک طرف یہ لاشوں کے بیچ سے گزر رہا ہے شہداء کی، اور ایک مسلمان ان کی طاق میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ مطلب زرہ میں اس طرح سے پہنے ہوئے تھے کہ حضرت کعب کو پہچان میں نہیں آئے کہ وہ کون ہے مسلمان۔ میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا کہ ان دونوں میں زیادہ وزندار بھاری کون نظر آتا ہے۔ تو محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور صاحب و ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا، بالآخر دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی، اوپر سے نیچے تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک دو ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر مسلمان نے چہرہ کھولا اور کہا، او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ اسی میں ایک دوسرا واقعہ، جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی، خواتین پہنچتی ہیں جہاں خبر پھیل گئی، اور مدینہ تک کچھ خبر چلی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھی اور قوم کے منہ میں انڈیل رہی تھی۔ جو زخمی تھے ان کی تیمارداری کر رہی تھی، ان کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی کہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ تم لوگ مرد ہو لیکن سوت کاٹنے کا تکلا لے لو جو عورتیں کرتی ہیں، اور ہتھیار ہمیں دے دو، ہاں، اور ہم جا کے مقابلہ کرتے ہیں، تلوار ہمیں دے دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی۔ اس پر حبان بن عرفہ نے، یہ ارقہ نے ایک تیر چلایا، وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے دشمن نے بھرپور قہقہا لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری۔ ایک مسلم خاتون کو مارا، وہ گر گئیں، بے پردہ ہو گئیں، تو وہ اس پر وہ ہنستا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں معلوم ہوا، اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ۔ سعد بن ابی وقاص تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے، بار بار ان کا تذکرہ ہوا۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا بھی پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رضی اللہ معراج سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ یہ اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پانی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھی، اور جو خون بہ رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی، خون نہیں رک رہا تھا تو چٹائی کا ایک حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا، وہ چیز زخم پر رکھ کے پھر اس کو باندھ دیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا پانی لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے اسے جو ہے نوش فرمایا اور ان کو دعائے خیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھی اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی۔ اب اس کے بعد مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ گویا ابو سفیان بھی ترتیب جان رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں کس کا درجہ اونچا ہے۔ لوگوں نے اب کی مرتبہ جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ملی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے قابو ہو گئے اور بولے واللہ او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کا برا ہی منایا، یعنی حکم تو نہیں دیا تھا لیکن برا بھی نہیں مانا۔ ہاں، یہ پھر نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل بلند ہو، ان کے بت کا نام تھا، معبود باطل کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لا عزا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے پوچھا کیا جواب دیں؟ تو آپ نے کہا تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے، یعنی کبھی اس کے حق میں الٹتی ہے، کبھی اس کے حق میں، ڈول کا پانی جیسے گھومتا رہتا ہے، تو کبھی اس کے حق میں کبھی اس کے حق میں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جواب دیا، جواب میں کہا اس کے کہ نہیں، لڑائی یہ برابر برابر کہاں سے ہے؟ ہاں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، تو برابری کہاں ہوئی؟ ہاں، یہ قرآن کی آیت میں اس کا اشارہ بھی ہے تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون۔ اس کے بعد ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، وہ بھی زخمی ہوئے تم بھی زخمی ہوئے، لیکن تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو ان کو نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت تو وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، دشمن ہے لیکن سچائی کا یقین ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال بدر میں ایک مرتبہ پھر ہم آئندہ سال مقابلہ کریں گے، ہاں، اور لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ یہاں اللہ کے رسول کی ذہانت دیکھیے، آپ کی بیدار مغزی دیکھیے، زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، صحابہ کرام جو ہے پوری طرح 70 شہید ہوئے، ہاں، لیکن آپ کا کہ ہوش و حواس، ذہانت اور دور اندیشی کتنی زبردست ہے کہ اب مشرکین جب میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، یہ اہم بات ہے کہ مشرکین نے 70 مسلمانوں کو شہید ضرور کیا، لاشوں کا مسئلہ ضرور کیا، لیکن مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ نہیں کر سکے، میدان احد سے مسلمانوں کو ہٹا نہیں سکے، مجبور ہو کے مسلمانوں سے پہلے میدان چھوڑ رہے ہیں۔ مال غنیمت مسلمانوں سے مال غنیمت نہیں لے سکے، کوئی بھی مال نہیں لے جا سکے، مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی کو بھی قیدی نہیں بنا سکے۔ اور جیسا کہ عربوں کا دستور تھا کہ فاتح قوم 3 دن تک میدان میں رکتی تھی، یہ اس کی فتح کی علامت ہوتی تھی، تو یہاں 3 دن تک تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے یہاں موجود ہوتے ہوئے بغیر کسی قیدی اور مال غنیمت کے مکہ والے واپس جا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے 4-5 نقطے بیان کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احد کی جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ضرور ہوا، لیکن اسے شکست نہیں کہا جائے گا، اسے مکہ والوں کی فتح نہیں کہا جائے گا۔ عرف میں یہ ایک طریقے کی ایسی جنگ تھی جو بغیر کسی فیصلے کے اختتام پذیر ہو گئی۔ نقصان دونوں کا الگ الگ ہوا، مسلمانوں کا نقصان زیادہ رہا۔ جنگ کا پہلا مرحلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، دوسرے مرحلے میں مشرکین غالب نظر آتے ہیں، لیکن فیصلہ یا فتح اور شکست دونوں میں سے کسی کو نہیں ہوئی۔ یہ بات اصولوں کے مطابق بالکل واضح ہے۔ چنانچہ یہاں میں ایک بات اور بیان کر رہا ہوں جو شیخ نے بیان کی کہ حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ پیچھا کرو قوم کا، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب میدان احد سے نکل رہے ہیں تو ایک خطرہ تھا نا کہ یہ مکہ کی طرف جاتے ہیں یا مدینہ کی طرف۔ مدینہ کا پورا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی جو لڑنے والا طبقہ تھا صحابہ کرام کا تقریباً اکثر بیشتر آپ کے ساتھ ہی ہے۔ مدینہ خالی ہے، وہاں عورتیں بچے منافقین کے کچھ لوگ ہیں، تو وہ تو مزاحمت کر نہیں پائیں گے، تو اگر یہ مکہ کا لشکر مدینہ کی طرف گیا تو خطرہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی کو کہا کہ پیچھے جاؤ اور دیکھو ہاں کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے، اب علامت کہا کہ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں،
اونٹوں پر سوار ہو کے گھوڑے بازو میں لے کر چل رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے، مکہ کا سفر کرنا چاہتا ہے. اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے 2 ہاتھ کروں گا. حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ کر رکھا ہے. دیکھیے جہانت بھی کہ اندازہ لگایا کہ اگر مکہ جا رہے ہیں تو کس پر سوار ہوں گے، مدینہ جائیں گے تو کس پر سوار ہوں گے. گھوڑے پر جانے کا مطلب تیزی سے پہنچ کر حملہ کرنا ہے، اور اونٹوں پر جانے کا مطلب یہ کہ آرام سے لمبا سفر کرنا ہے. تو احد سے مدینہ چند کلومیٹر تھا، بالکل لگا ہوا ہے اب تو، ہاں، اور مکہ لمبا سفر تھا. تو اونٹوں پر سواری کا مطلب یہ کہ یہ لمبا سفر یعنی مدینے کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کے بعد جب قریش میدان سے واپس ہو گئے، ہاں، بے نیل و مرام، ایک طریقے سے ان کی ناکامی بھی تھی. بظاہر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ مسلمانوں کو جانی طور سے 70 کا نقصان پہنچا دیا جو بدر میں ان کا بھی تھا، لیکن مسلمانوں نے 70 لوگوں کو قیدی کیا تھا، یہ ایک کو بھی نہیں کر سکے. ہاں، اور دوسرے یہ کہ یہ کوئی مال غنیمت بھی حاصل نہیں کر سکے، میدان جنگ میں ٹھہر بھی نہیں سکے، جلد بازی میں انہیں میدان چھوڑنا پڑا. یہ ان کے خوف کی بھی دلیل تھی. قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے. اب یہاں بھی آپ کچھ واقعات ملاحظہ فرمائیں. ہاں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں. سعد بن ربیع یہ وہی صحابی ہیں انصار کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مواخاتی بھائی بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو پسند ہو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا، میرے گھر آدھے آدھے کر دیتا ہوں، تم آدھا گھر لے لینا. جو آج سگے بھائیوں میں بھی سن کے لگتا ہے افسانہ ہے، ہاں، کیونکہ آج سگا بھائی کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مواخاتی رشتہ تھا. ہاں، تو ان سے پوچھنا کہ تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو، سلام کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے. انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے. میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام. میرا جواب دے دینا سلام کا. آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. یہاں یہ نہیں کہا کہ اتنے زخم ہیں، بہت دکھ، بہت درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہاں مجھے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ کہا کہ کہنا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو آ رہی ہوگی. ہاں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک کی آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہیں ہوگا. اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. یہ آخری وقت میں بھی اپنی جان جا رہی ہے، اس کا کوئی شکوہ شکایت نہیں. آپ دیکھیے کہ کس ادا سے یہ اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اس میں کوئی رنج و ملال نہیں ہے، بلکہ خوشی کا اظہار ہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کل ہم نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا کہ آپ کے زانوں پر سر رکھ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھے، مسکرانے لگے اور اسی حال میں جان نکل گئی. یہ بدر و احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی بات. اور اس میں یہ جو ابھی ہم تھوڑے سے دروس پڑھیں گے، یہی درس ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں سماج میں ضروری ہیں. اہل علم نے لکھا، یہ قرآن کی جو آیت میں نے آج پڑھی تھی آپ کے سامنے شروع کرتے ہوئے، کہ اس میں اللہ نے بتایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. یہ جو تکالیف، پریشانیاں، مصیبت آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے آزما لے، جانچ لے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اور تمہارے دلوں میں ہے جو کچھ ہے اس کو چھانٹ دے وے، پاک اور صاف کر دے، خالص کر لے وے. اللہ دلوں کے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور. لیکن یہ چھانٹ، اگر مسلمانوں کو یا نبیوں کو صرف فتح ہی فتح ہوتی تو منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتے، سچے مسلمانوں کے ساتھ کچے اور جھوٹے مسلمان بھی شامل ہوتے، اور ان کی کوئی پرکھ نہیں ہو پاتی، الگ نہیں ہو پاتے. میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے حالات، سخت حالات، آزمائش کے حالات، قربانیوں کے مواقع
صحیح اور غلط میں، سچے اور جھوٹے مسلمانوں میں، مومنین اور منافقین میں فرق کرنے والی ہے۔ یہ گویا ایک سان ہے، کسوٹی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مسلمان کون ہے، کون قربانیاں دینے والا ہے اور ڈٹے رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ مصیبتیں ضروری ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات دیکھیے کہ اپنے انتقال کے وقت بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے کسی کی آنکھ ہلتی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا تو تمہارے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔ مطلب جب تک تمہاری جان میں جان ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے اور حرکت کر سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کو کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ ان کی تلقین تھی۔ ہاں، اب یہ جو واقعہ حضرت سعد کا ہے یہ صحیح ہے۔ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے، اس میں فقہ السیرہ میں، اس میں یہ واقعہ حضرت انس بن نضر سے دیا ہے، جن کا تذکرہ کل ہوا، ان کو بھی 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت سعد کا ہے۔ لوگوں نے زخمیوں میں، اب یہ ایک دلچسپ واقعہ، یہ بھی ملاحظہ کریں، دھیان دیں کہ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا۔ اسیرم ایک شخص تھے جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، یہ نام یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بچوں سے ایک سوال پوچھتے تھے، چھوٹے بچوں سے، کہ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا، یہ وہی صحابی ہے، وہی مسلمان ہے۔ تو اسیرم کو بھی پایا مسلمانوں نے، جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، جان کی سانس چل رہی تھی، جان کی رمق تھوڑی باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا، یہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا، کافر تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے، کون سی چیز لے آئی؟ تو قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت، کس بنیاد پہ تم میدان میں آئے؟ انہیں اپنی قوم کے دفاع میں کہ میرے لوگ ہیں، مدینہ کے ہیں، میں بھی مدینہ کا ہوں اس لیے، یا اسلام کی خواہش اور رغبت؟ تو انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، ہاں، یعنی مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، بتایا ان کے بارے میں کہ دیکھیے اسیرم کا ایسا ایسا معاملہ ہوا اور ہم نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے، انہو من اہل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنتی بتایا تو وہ تو پکا جنتی ہے ہی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ یہاں حاشیہ بھی لگایا اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے اور میدان جنگ میں آئے، شہید ہو گئے۔ ایک وقت کی نماز کا وقت آیا ہی نہیں، ان پر کوئی نماز فرض ہوئی ہی نہیں۔ یہیں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے اور بہت اہم، ہمارے نوجوانوں کو بھی، آج جہاد یا کچھ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی جو طاقت ہے نہیں، آپ پر وہ فرض ہی نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو دعا کرنی چاہیے، دشمنوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، جو نہیں کر سکتے اس کا ڈھول نہیں پیٹنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں آج عالم اسلام میں زیادہ تر وہی ہو رہا ہے، ہاں، کہ جو نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں، خود پھنستے ہیں، کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، خود پھنستے ہیں، امت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہاں، تو جو لوگ اس پر بزدلی کا حوالہ دیتے ہیں، ارے تم بزدل ہو، یہ بزدلی اور بہادری کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص غریب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کیا ہم میں سے کوئی کوستا ہے اسے؟ ارے تم زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام کا رکن ہے، اتنا بڑا فرض ہے، اتنے فائدے ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے، اور تم زکوٰۃ دیتے نہیں؟ تو کہے گا بھائی میں تو خود غریب آدمی ہوں، مجھ پر قرض ہے، میں پریشان ہوں، مجھ پر ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اسے تو لوگ زکوٰۃ کا مستحق سمجھیں گے، کوئی اسے تانا مارے گا کہ تم اتنا کماتے کیوں نہیں کہ زکوٰۃ دے دو؟ کوئی تانا مارتا ہے کہ تم غریب ہو لیکن حج کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، حج کا تو معاملہ ایسا ہے کہ غریب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کروں، زکوٰۃ کے لیے یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ تو سب یہ جانتے ہیں کہ جب میں مالدار نہیں ہوں، نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچا ہوں، تو
تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے. میرے زکوٰۃ نہ دینے پر میں مجرم نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں اور یہ واضح ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں کرے گا. ایسے ہی ایک شخص پر جہاد فرض نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت اور لشکر نہیں ہے اور اس کی طاقت نہیں ہے، اور ہم کسی کا مقابلہ کریں تو بجائے ہمارے مقصد کے حاصل ہونے کے یہ طے ہوگا کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ فرض ہے ہی نہیں. ہاں، اس کے لیے جو شرائط ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ مکمل ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں کو توڑوا دیا. ہمارے پاس میں قبرستان ہے، ہم یہ کرتے ہیں یا کسی کو تانا دیتے ہیں آج کہ ارے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس سنت پر عمل کرنے جائیں گے تو کئی فرائض جو ہے مسئلے میں آ جائیں گے. ہاں، اس لیے یہاں یہ ایک دعوتی حکمت اور مصلحت کا بالکل ایسا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن و دماغ سے بھی یہ فتویٰ جان سکتا ہے، لیکن شریعت کے معاملات میں ترجیحی امور اور مصلحت راجحہ کے ان اصولوں کو کئی لوگ ماننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. حضرت اسیرم کا واقعہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، جنت میں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی ہے، اس لیے جنتی ہے پکا. ہاں، اور شہید ہو گئے، ان کو شہادت کا موقع ملا، نماز کا نہیں. لہذا بغیر ایک وقت کی نماز پڑھے، ایک روزہ رکھے اور دیگر شرائع دین پر عمل کیے، یہ جنتی ہو گئے. ہاں، یہ رتبہ بلند اللہ رب العالمین کی طرف سے جسے ملنا ہے ملتا ہے. انہی زخمیوں میں ایک شخص تھا قزمان. اس نے جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو مارا تھا. ہاں، وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا. لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے ایک محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی. کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ لڑتا. اس کے بعد یعنی قوم کے لیے تھی، اسلام کے لیے، دین کے لیے نہیں تھی. اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے. یہ زاد المعاد ابن شام پہلے ہی آپ نے کہہ دیا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کی. اور وہ قوم کے لیے آیا تھا، دین کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا. 7 سے 8 مشرکین کو مارا تھا. دھیان دیجئے، کارنامے سے کوئی صحیح نہیں ہو جاتا. اب یہاں کوئی آج کا مسلمان اور ہمارے نوجوان ہوں گے، ارے لائک کرنا چاہیے، 7-8 کو مار دیا، 7-8 کو مار دیا تو اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت جو شروع میں تھی اس سے بھی کئی لوگ متاثر ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ عیسائی مسلمان ہو گئے، تو اب اس کی جھوٹی نبوت پر لوگ ایمان لے آئے. اگر اہل باطل فاجر فاسق کا کوئی کارنامہ ہے تو ہمیں لوگ وہ پیش کرتے ہیں. دیکھو آپ اس کو غلط بولتے ہو، ان کی دعوت سے اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھو آپ ان کو غلط بولتے ہیں، انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے ویسا کر لیا، ان کی اتنی جماعت ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے. ہاں، اور ایسے تاریخی اعتبار سے کچھ لوگوں کے کچھ واقعات اور کچھ کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. تو کارنامے کسی کے صحیح اور غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. اصول، منہج اور عقیدہ دیکھیے. اگر ایک آدمی بہت اچھا، اگر آج ایک شیعہ یا ایک بریلوی قبر پرست کسی پر محنت کرے اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس مسلمان ہونے والے اچھے کام کی وجہ سے اس کا شرک صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے. اچھی طرح اصول اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو یہاں اس واقعے نے آپ کی پیشین گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی. حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے. چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے، غور کیجئے، اسلام کے جھنڈے تلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، صحابہ کا ساتھ تھا. ہاں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ جنگ لڑ رہے ہوں، نیت اور مقصد صحیح نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود. ہاں، اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا جن کو قتل کیا گیا. ہاں، اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا کہ اے جماعت یہود، ایک یہودی تھا یہ، اپنی قوم سے کہتا ہے اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے. مصالحت اور معاہدہ تھا نا. یہود نے کہا کہ مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن ہم جنگ نہیں لڑتے. اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت وقت نہیں ہے. پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے اور وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے. اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخیریق نام تھا اس کا، مخیریق بہترین یہودی تھا۔ یہ ابن ہشام کی روایت ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہی ہوگا لیکن خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ یہ خصوصیت شہداء کے لیے بخاری مسلم کی روایتوں میں بھی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اس کا رنگ قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں وہ شہید ہوا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا، زخم تازہ ہوں گے، اس کے خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، لال ہوگا، لیکن اس سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کیا جائے۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس کو جو جنگ کے لیے پہن رکھے تھے اسے اتار دیا گیا اور پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ 70 شہداء تھے، لاشیں اتنی تھیں، 70 قبریں کھودنا، اور وہ بھی ایسے صحابہ کو جو خود زخموں سے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے مقابلہ کر رہے ہیں گھنٹوں سے، ان کے لیے مشکل تھا کہ 70 قبریں کھودیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول لاشیں زیادہ ہے، اتنی قبریں کھودنا ہمارے بس میں نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک ایک قبر میں دو تین جیسی گنجائش ہو، ایک قبر میں 2 اور 3 کئی لوگوں کو دفن کیا جائے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پہلے کس کو مقدم کیا جائے، تو آپ نے کہا جو قرآن کا زیادہ پڑھنے والا، قرآن کا زیادہ حافظ ہے۔ اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے، اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں، کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ دیکھیے، قرآن کا یاد رکھنے والا، پڑھنے والا، قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا دنیا میں بھی امام بنتا ہے اور مرنے کے بعد برزخ میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے مقدم کیا دفن کرنے میں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کہے جنت میں جانے کے بعد اللہ قاری قرآن سے کہے گا اقرا ورتقِ، تو قرآن پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا جا، تیرا اونچے سے اونچا مقام وہاں تک ہوگا جہاں تک تو قرآن پڑھتا ہوا چڑھتا جائے گا۔ تو قرآن پڑھنے والا، یاد کرنے والا جتنا پڑھے گا، قرآن سے یہاں ہم کو سبق ملا، قرآن سے آپ اور ہم جتنا جڑیں گے، لکھ لیجئے، بچوں کو سکھائیے، پڑھائیے کہ جو قرآن سے جتنا جڑے گا، کسی بھی شکل میں آپ قرآن سے جڑ جائیے، آپ عزت والے بنیں گے، اور قرآن سے کٹیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابو عامر کے بیٹے، صحابی سچے، جو اپنی بیوی کے پاس سے میدان جنگ میں آئے تھے۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں آپ کی لاش ملی کہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا، جو پڑھ چکے ہیں، کہ اپنی بیوی کے پاس تھے، نئی شادی ہوئی تھی، اور ندا ہوتے ہی، جہاد کی آواز سنتے ہی بستر چھوڑ کے، بیوی کا دامن چھوڑ کر میدان جنگ میں آ گئے تھے، غسل بھی نہیں کیا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ پڑا تھا، یعنی وہ صحابی جو فرشتوں کے ذریعے سے غسل دیے گئے، یہ نام پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائی، حضرت زبیر کی والدہ، تو صفیہ تشریف لائی، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں، مگر صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ دیکھیے اللہ کے رسول احتیاط کر رہے ہیں کہ دیکھ کر یہ خاتون ہے، عورت ہے، برداشت نہیں کر پائیں کیونکہ ان کی لاش کا مسئلہ ہوا تھا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے۔ یہ صحابیات کو بھی دیکھیے کیسا حوصلہ تھا، ایمان تھا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں، میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ حضرت صفیہ کہہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں تو انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور ان کے رضاعی بھائی بھی تھے، دودھ بھائی بھی تھے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ عام طور سے آپ ایسے روتے نہیں تھے، لیکن اس رونے کی اور اس آواز کی اور پورے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو سامنے رکھیے تو فطری وجہ ہے۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈالی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے، انہی کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شہداء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اور بعض والوں نے کسی نے ماتم نہیں منایا۔ اور بعد میں آپ کی وفات کے بعد 50 سال بعد یعنی 60 ہجری میں واقع کربلا پیش آتا ہے، اس کے تعلق سے لوگوں نے افسانوں کو حقیقت اور حقیقت کو افسانہ بنا دیا۔ اتنا پھر اس پر جو ہے ہر سال جو ہے آنسوؤں کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ان جنگوں میں شہید ہونے والوں سے بڑھ کر کربلا میں شہید ہونے والوں کا درجہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی شہید ہے، اگرچہ ان کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، لیکن شہادت کے یہ مقام، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ بھی شہید ہوئے، پھر حضرت امیر حمزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ موسیٰ بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ یہ بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، روزہ تھے، کھانے بیٹھے، ان کے بیٹے کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کا درجہ اونچا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بہتر تھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید فرمایا حضرت عبد الرحمن نے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ سے دعا، یہ ایک لمبی دعا ہے، میرے پاس عربی متن ہے لیکن پوری پڑھوں تو بہت ٹائم ہوگا، ترجمہ پڑھتا ہوں جو رحیق المختوم میں درج ہے، اور اس دعا کی جامعیت کا اندازہ لگائیں۔ ایک ایمان والے کو یہ شوق ہونا چاہیے کہ اتنی زبردست اور جامع دعا ہے تو ہمیں بھی یہ یاد کر لینا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ رمضان جیسے موقعوں پر اور خاص موقعوں پر ضرور مانگنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے یوں فرمایا دعا کی شہداء کے بعد جب وہ چلے گئے تو آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے، پھیلا دے، اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ یہ ایک جملہ ہی کتنا جامع ہے کہ تیری جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل اور رزق ہے، وہ سب تو ہم پر کشادہ کر دے، پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کر رہا ہوں، یعنی مجھے جو تو نعمت دے وہ میرے پاس قائم رہے، برقرار رہے، آج ملے کل چھین جائے ایسا نہیں، برقرار رہنے والی نعمت دے، اور وہ جنت بھی ہے اور دنیا میں بھی مانگ رہے ہیں، جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا، جب فقیری کے دن ہے میرے اس وقت تیری مدد ملے، اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں، جب ڈر خوف کا ماحول ہو تو مجھے محفوظ رکھ، امن دے، چین دے۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے شر سے، اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے میرے پاس، ہمارے پاس جو ہے اس میں جو شر اور برائی ہے اس سے، اور جو نہیں ہے اس کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، میرے نزدیک
دنیا میں ہم کو جو پسند ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، ہم اس کے لیے مرے جاتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، شوق، حرص، محنت کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ایسی چیز، سب سے محبوب چیز ایمان بن جائے جس کے لیے ہم تڑپیں اور جس کو اہمیت دیں. اے ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے. حبب الینا الایمان، یہ قرآن میں بھی اس طرح کا جملہ ہے. اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، یعنی جو گناہ کے کام ہے، کفر کا کام ہے، جس کو تو ناپسند کرتا ہے، ایسے کام خود ہمیں برے لگنے لگے، ایسا ہماری نگاہ میں بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما. اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں. اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی یا الہ حق. یہ بخاری میں، امام بخاری نے ادب مفرد اور مسند احمد میں احد کے موقع پر جنگ کے بعد آپ کی دعا کو نقل کیا. اب مدینہ واپسی کے ضمن میں ایک مختصر سے 1.5 صفحے میں 2-3 اہم واقعات سماعت فرما لیں. باقی اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ اور جنگ کے بعد کے کچھ حالات کل کے درس میں، اور اس کے بعد ہم غزوہ احزاب کے پاس جائیں گے. میں رمضان المبارک میں جب مسجد کے ذمہ داروں نے مجھ سے کہا کہ غزوات نبوی پیش کرنا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بڑے بڑے غزوات ہیں انہیں پیش کرنا ہے، اور انہیں پیش کرنے میں شاید وقت یعنی پہلے ختم ہو جائے اور دن باقی ہوں گے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان تفاصیل اور تفسیروں کے ساتھ، دروس اور عبر کے ساتھ، اور قرآنی تبصرے یا جو ان کے ضمنی واقعات اور پس منظر ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ 1 مہینہ ناکافی ہوگا، اس لیے شاید یہ مکمل نہ ہو سکے. لیکن اگر ہم سرسری طور سے صرف غزوات کے مقابلہ آرائی اور اس کو پڑھیں گے تو وہ ایک تاریخ کے اعتبار سے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ فیشن چلتا ہے کہ معلومات عامہ سوال کوئز بنتا ہے، اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا، سید الشہداء کسے کہتے ہیں، نام یاد کر لیا سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم اور معلومات ہو گئی. یہ معلومات نہیں ہے. معلومات یہ ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت اور سبق ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں، صحابہ کرام اور ان کا مقام اور ان کی قربانیوں کو جانیں، کیسے اسلام ہم تک پہنچا. بہرحال یہ ان واقعات کو مختصر میں تھوڑا سا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا. جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سفاری کے واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے. چنانچہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی. انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی. انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی. یہ ان کے ماموں تھے، حضرت عبداللہ بن جہش ان کے بھائی تھے. انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی. آپ غور کیجئے، ایک عورت ہے حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کی شہید ہو گئے، اور ماموں شہید ہو گئے حضرت حمزہ، اور شوہر کی وہ بھی شہید ہو گئے. شوہر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور مار دھاڑ کر رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے. دیگر تمام رشتوں کے مقابلے میں ایک عورت کے لیے شوہر سب سے زیادہ اہم ہے. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مرنے والوں پر 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے، لیکن خواتین کے لیے شوہر کی موت پر 4 مہینہ 10 دن کے سوگ اور عدت کا حکم دیا ہے. اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد، میں نے پہلے یہی سمجھا تھا یہ بنو دینار کی خاتون تھی، شوہر، بھائی، والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے، انہیں شہید ہو چکے تھے. شوہر بھی شہید ہوئے، بھائی اور باپ بھی. جب انہیں لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں. خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیکھنا ہے، میں آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا. جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے. ایک عورت ہے، پتہ چلا شوہر شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، لیکن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں تو ہیں لیکن آپ سلامت ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہلکی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی.
اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں. اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ہے. آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو. اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے. جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہے. شوہر تو موجود ہے لیکن بیٹے کی شہادت ہو گئی, یہ خبر دی, تعزیت کے کلمات کہے, انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی. کہنے لگی کہ جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے, ہلکی ہے. ہاں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران میں آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ اموات نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں. یرزقون, روزی دیے جا رہے ہیں. دنیا کی زندگی, اب اس سے استدلال کر کے لوگ کہہ رہے ہیں زندہ ہے تو ان کو پکار سکتے ہیں. دفن کیوں کیا گیا, وراثت کیوں تقسیم کی گئی؟ یہ زندہ دنیا کے زندہ کی طرح نہیں ہے. سورہ بقرہ میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو بہرحال اس سلسلے میں ایک روایتیں ہیں کہ شہدائے احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سبز پرندوں کے کالم میں ڈال دیا. وہ وہاں چہچہانے لگے ان کی روحوں کو, اور پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو کہا اے اللہ ہم نے جو کچھ چاہا تھا, جو تمنائیں تھیں, اس سے کہیں زیادہ پایا ہے. ہاں, اب ہماری کوئی تمنا باقی نہیں. سوچئے جنت کیسی ہوگی. دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے, بل گیٹس ہو جائے, اڈانی ہو جائے, امبانی ہو جائے, یا ان کے جیسا اور کئی پٹ ہو جائے. جو کیا ہے وہ امریکہ والا ایلن مسک, اس کو کہتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ دولت ہے. اس کا جتنا ابھی گھاٹا ہوا اتنی ان کی دولت ہے ابھی حال میں 2-4 مہینے میں, ٹرمپ کے الیکشن سے لے کر اب تک. تو بہرحال وہ ہو جائے کچھ, پیٹ بھرتا ہی نہیں. ہاں, پیٹ بھرتا ہی نہیں, اور چاہیے اور چاہیے. حلمی مسجد کا نعرہ لگتا رہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ابن آدم, ہاں, کہ موت آ جاتی ہے اس کی تمنا نہیں رکتی, اور ابن آدم کا پیٹ صرف اس مٹی بھر سکتی ہے, مرنے کے بعد ہی تمناؤں کا سلسلہ رکے گا. یہاں کتنا بھی مل جائے اور چاہیے, جنت میں کہے گا کہ نہیں بس ہم نے جو چاہا تھا اس سے زیادہ مل گیا. جو نہیں سوچا تھا, تمنا جو تھی جو نہیں سوچا تھا وہ بھی مل گیا. وہ ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے تو احد کے شہداء نے کہا کہ نہیں اللہ, ہم نے جو تمنائیں کی تھی اس سے بڑھ کر ملا, اب کوئی تمنا کوئی خواہش باقی نہیں ہے. پھر پوچھے گا اللہ, پھر پوچھے گا تو کہیں گے کہ جب تو چاہتا ہی ہے کہ ہم کچھ مانگیں تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ پھر سے دنیا میں بھیج دے پروردگار, اور دنیا میں جا کر پھر سے ہم تیرے راستے میں شہید ہوں اور پھر سے یہ اونچا مقام ملے. تو اللہ کہے گا کہ نہیں, یہ میرے پاس فیصلہ ہو چکا ہے, قانون بن چکا ہے کہ دنیا کی زندگی سے جو آ جائے گا اس کو میں واپس نہیں بھیج سکتا, نہیں بھیجوں گا. تو یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا. میں نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا اس سے پہلے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں, واپس آتی ہیں, جمعرات کے دن آتی ہیں, شب برات کو آتی ہیں, 15 شعبان جو ہے روحوں کی عید ہوتی ہے, اور ایسا کوے کی شکل میں آ کے کھاتی ہیں. یہ ہندوانہ عقیدہ کچھ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن شہداء سے خود پوچھ رہا ہے کچھ چاہیے تو بولو, اور وہ جب یہ کہیں گے پھر سے بھیج دے, ان کو نہیں بھیجے گا, تو پھر دوسری روحیں کیسے ادھر ادھر بھٹک سکتی ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہوگی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں کہا کہ وہ اسی طریقے سے, اور یہاں ایک شہید کی والدہ کو گویا خبر بھی دی کہ خوش ہو جاؤ, وہ جنت میں بھی ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے جو سفارش کی اللہ نے اسے قبول بھی فرمایا. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ 7 شوال 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, مگر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو, خدا کی قسم, اللہ کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی. پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو,
واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے بیلاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بیلاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ مدینے کے حالات اور یہاں سے جو معرکہ غزوۃ حمراء الاسد ہے اس کا تذکرہ کہ مکہ سے یا میدان جنگ سے نکلنے کے بعد اہل مکہ کا جو لشکر تھا وہ ایک جگہ جا کے سوچنے لگا کہ ہمیں واپس اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ پھر سے پلٹ کے حملہ کرنا چاہیے تھا، ان پر قبضہ کرنا تھا یا مدینہ جانا تھا۔ تو وہاں رہ کے سوچنے لگے حمراء الاسد کے مقام پر، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر بھی نکالا ان کے تعاقب میں۔ یہ اس کو بھی غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ راستے میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر روب ڈالا، خبروں کا تبادلہ ہوا، اس کی تفصیلات ہیں، بات چیت ہوئی، ایک ایلچی آیا، اس سے ابو سفیان نے گفتگو کی اور پھر خوف دہشت بیٹھ گیا، اور انہوں نے واپس پھر سے حملہ کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ کر واپس مکہ آ گئے۔ پھر سے یہ لوٹنا چاہ رہا تھا مکہ کا لشکر، لیکن ڈر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کی، فوج لے کر مدینہ سے باہر کوچ کیا اور مکہ کا لشکر واپس لوٹ آیا۔ اسے غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ غزوہ نہیں تھا بلکہ ایک ارادہ تھا مکہ والوں کا واپس لوٹنے کا، اور پھر وہ ارادہ ترک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے پیش قدمی کی تھی، فوج نکالا تھا۔ تو یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو غزوہ احد کے کچھ اسباق قرآن کے کچھ تبصرے ہیں اس کے ساتھ آگے کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، اور کوشش میں کروں گا کہ پرسوں کے دن ہم لوگ غزوہ خندق سے کے تذکرے میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کے دروس و اسباق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا جو فائدہ ہے ہمیں حاصل کرنے کی اور اسے دنیا اور آخرت میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اہل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔